اللہ میاں نے کہا کچھ کام ایسے آرڈر کروں گا جس پہ غیر مسلم کو اعتراض ہوگا اور تمہاری بھی عقل کہے گی یہ میری سمجھ میں کام نہیں آ رہا. وہ کام ہوں گے جن کے کرنے سے یہ پتا چلے گا کہ تم اپنے آپ کو کس کا غلام سمجھتے ہو؟ اللہ کا. آج غیر مسلم ہم سے کہتا ہے اتنے ہٹے کٹے جانور، یہ جانور ہم اسٹور کر لیتے، پورے سال میں غریبوں کو کتنا فائدہ ہوتا، گوشت سستا ہو جاتا، تم ایک ہی دن میں کروڑوں اربوں جانور کاٹ دیتے ہو. خدا کی قسم حج میں جو رمی کے وقت ایمان بنتا ہے نا، وہ کسی اور موقع پہ وہ جذبات پیدا نہیں ہوتے. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں. بقرعید کی آمد ہے تو آج ارادہ ہے کہ بقرعید کے حوالے سے، عید الاضحیٰ کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں. اگرچہ بقرعید میں تھوڑا ٹائم ہے، لیکن پہلے سے آپ قربانی کے حوالے سے کچھ تیاری بھی کر لیں. کچھ قربانی کی فضیلت، قربانی کا فلسفہ کیا ہے، یہ چیزیں آپ کے دماغ میں پہلے سے بیٹھ جانی چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے الحم سے لے کے والناس تک قرآن میں جو کچھ دعوے کیے، جو کچھ ہمیں سمجھایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرا غلام بن کے رہیں. ویسے تو غلام ہیں، اللہ کی ملکیت ہے، لیکن یہ اس غلامی کو تسلیم کریں. عبدیت جسے کہا جاتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ کہتے ہیں میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کا مطلب عبد کہتے ہیں غلام کو، تو غلامی کے لیے بنایا اللہ نے. کس کی؟ اللہ کی. لیکن انسان اس غلامی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ چاہتا ہے آزادی، لیکن نتیجے میں پھر وہ کسی اور کا غلام بن جاتا ہے. تو اللہ میاں کیا چاہتے ہیں میرے بھائی؟ الحم سے لے کے والناس تک پتہ چلتا ہے کہ کس کے غلام بن کے رہو؟ بولو اللہ کے. اب اسلام چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی غلامی کریں، تو اللہ کہتے ہیں غلامی کا زبانی دعویٰ قبول نہیں ہے. پریکٹیکل کر کے دکھاؤ، پریکٹیکلی یہ شو کرو کہ میں کس کا غلام ہوں. بولو اللہ کا. اب اس کے لیے اللہ نے دو طرح کے حکام دیے ہیں ہمیں. ایک احکام تو وہ ہیں جن کی کوئی لاجک بنتی ہے، جن کو ساری دنیا کہتی ہے ویل ڈن، بہت اچھا کام مسلمان کرتے ہیں. مثال کے طور پر مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں، اس سے غریبوں کو فائدہ ہوتا ہے. ساری دنیا کیا کہتی ہے؟ اسلام کا یہ برا حکم ہے یا اچھا حکم ہے؟ بولو نا. اچھا حکم ہے بھائی. مالداروں کی زکوٰۃ نکلتی ہے، جاتی کہاں ہے؟ غریبوں کے پاس. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اللہ میاں نے ہمیں حکم دیا صدقہ فطر کا، عید سے پہلے صدقہ فطر نکالو. دنیا میں کسی غیر مسلم کو اس پہ کوئی اعتراض ہے؟ بولو نا. کوئی اعتراض نہیں ہے. دینا پڑے گا ہمیں، غریبوں کو فائدہ ہوتا ہے. ہم اللہ کی غلامی بھی شو کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے آرڈر پہ ہم دے رہے ہیں. تبھی تو ہندو تھوڑی دیتے ہیں عید الفطر میں، عیسائی دیتے ہیں عید الفطر میں، مسلمان دیتے ہیں. یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے. اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ عید کی خوشیوں میں غریبوں کو شریک کرنے کے لیے کیا دو؟ صدقہ فطر. اور اللہ نے کہا جس کے جتنے زیادہ بچے ہیں وہ اتنا زیادہ صدقہ فطر دے. اللہ میاں کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے غلام بن کے رہو، تو اس غلامی کو ثابت کرو اپنے عمل کے ذریعے. تو عمل دو طرح کا اللہ نے دیا. ایک عمل وہ جس پر سب کی طرف سے بلے بلے ہوگی، سب کہیں گے ویل ڈن. زکوٰۃ دینا، صدقہ فطر دینا، رشتہ داری جوڑنے کے لیے ان پہ خرچ کرنا، یہ سارے کام وہ ہیں جس پر غیر مسلم بھی خوش ہوتا ہے، مسلم بھی. اللہ میاں نے کہا کچھ کام ایسے آرڈر کروں گا جس پہ غیر مسلم کو اعتراض ہوگا اور تمہاری بھی عقل کہے گی یہ میری سمجھ میں کام نہیں آ رہا. وہ کام ہوں گے جن کے کرنے سے یہ پتا چلے گا کہ تم اپنے آپ کو کس کا غلام سمجھتے ہو؟ اللہ کا. کیونکہ غلام کے پاس نو کا آپشن بھی نہیں ہوتا، اور غلام کو اس کی بھی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کے آرڈر کی لاجک آپ سے پوچھنا شروع کر دے. دیکھو فوج میں بڑی اطاعت ہوتی ہے نا،
آفیسر کی, میدان جنگ میں آفیسر نے فوجی سے کہا وہاں جا کے لڑو, وہ کہہ رہا سر وجہ کیا ہے اس کی, کائنڈلی آپ مجھے وجہ بتائیں گے, میں ادھر کیوں جاؤں, میں ادھر جاؤں گا, چلے گا 2 دن وہ کورٹ مارشل ہو جائے گا. اللہ میاں کہتے ہیں تم کس کے غلام ہو؟ میرے غلام. جب میں آرڈر دوں گا نا تو تمہارے پاس کیوں کا آپشن نہیں ہے. شیطان میں آدم میں یہی تو فرق ہے. اللہ میاں نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو, فرشتوں نے کہا کہ کیوں, ہم نور سے بنے ہوئے, یہ مٹی سے ہمارے سامنے. دیکھو آفس میں کوئی نیا امپلائی آ جائے نا, اس کی تنخواہ پرانوں سے زیادہ ہو, پرانے والے کہیں گے یہ نیا آیا ہے اور اس کو ڈبل تنخواہ دے رہی, ہم 20 سال سے جھک مار رہے ہیں یہاں پہ. اعتراض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہاں اعتراض بنتا ہے, کیا کریں, کیونکہ آپ باس کے غلام نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہی اعتراض فرشتے بھی کر سکتے تھے, اے اللہ ہم ہزاروں سال سے تیری عبادت کر رہے ہیں, ہمیں تو نے نور سے بنایا, لائٹ سے بنایا, اور یہ ہمارے سامنے ایک سڑے ہوئے گارے سے, بدبودار گاڑے سے, گارا جو مٹی کا ہوتا ہے جس میں سڑان پیدا ہو گئی تھی, اس سے تو نے ہمارے سامنے اس کو بنایا, اب تو ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اس کو ہم سجدہ کریں. تو یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. لیکن فرشتوں نے ایسا اعتراض بولو نہیں کیا. کیوں؟ فرشتے کہتے تھے, مانتے تھے کہ ہمیں بنایا اللہ نے ہے, اس کی مرضی بھائی, جو آرڈر ہمیں دے گا ہم اس کو بجا لائیں گے, چاہے ہماری کھوپڑی میں آئے یا نہ آئے. شیطان نے کیا کہا؟ شیطان نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, مجھے آگ سے بنایا, میں پرانا ہوں, یہ بھی نیا نیا میرے سامنے آیا, یہ مجھے سجدہ کرے نا, میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ اب ہونا یہ چاہیے تھا اللہ میاں بیٹھ کے شیطان کو سمجھاتے کہ نہیں, اصل میں بات یہ ہے کہ اگرچہ یہ بعد میں پیدا ہوا ہے یا یہ مٹی سے بنایا ہے, لیکن اصل میں اس کا جو میں نے دماغ دیا ہے, اس میں جو علم کی صلاحیت دی ہے وہ تم سے زیادہ. لیکن اللہ میاں نے شیطان کے سامنے ایسی کوئی لاجک پیش, یار آپ لوگ جملہ مکمل کر لیا کریں, نہیں کی ہے. اس کو سمجھایا نہیں بٹھا کے کہ ایکچولی یہ بات تو تمہاری فی نفسی درست لگتی ہے مجھے, لیکن ایک دوسرے پہلو سے غور کرو. کیوں؟ وہ اللہ ہے. وہ کون ہے؟ وہ خدا ہے. وہ پھر خدا کس بات کا بھائی, اگر وہ بیٹھ کے سمجھانا شروع کر دے. اللہ میاں نے شیطان کو سمجھایا نہیں کہ دیکھو یوں ہے. اللہ میاں نے کہا کہ فخرج منہا فإنک رجیم, تو مردود ہے, آج سے دفع ہو جائے یہاں سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ شیطان کو پھر بھی عقل نہیں آئی کہ اللہ غصے میں ہے, میں سوری کر لوں. شیطان نے کہا ایک تو میں بات ٹھیک کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, اوپر سے بجائے اس کے کہ مجھے سمجھایا جائے, یہ میرے اشکال کو دور کیا جائے, الٹا مجھے دھتکارا جا رہا ہے. اب اللہ کو تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا نا. شیطان نے کہا یہ سب کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ جو نیا امپلائی آیا ہے نا, جس کی وجہ سے میری تنخواہ اس کو ڈبل دی جا رہی ہے, اب باس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو اس کی جڑیں کاٹنا. لوگ دفتروں میں بھی تو یہی ہو رہا ہوتا ہے. تو شیطان نے کہا اب خدا کے ساتھ تو کچھ نہیں کر سکتا, میں اس آدم کو نہیں چھوڑوں گا. میں اب تک اکڑا ہوا ہے, اب تک اکڑا ہوا ہے شیطان. تو اللہ میاں نے اس میں ایک سبق دے دیا کہ میرے کچھ احکام ایسے ہوں گے جن کی لاجک تمہاری سمجھ میں بولو نہیں آئے گی. تو جو میرے بندے ہوں گے مجھے مانیں گے, وہ لاجک جانے بغیر میرے حکم پر عمل کریں گے. قربانی بھی انہی اور حج بھی انہی حکام میں سے ایک حکم ہے. حج میں ہم شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں, وہاں کوئی شیطان نہیں ہے بھائی. ایک سعودی حکومت نے یہ لگایا ہوا ہے پتھر. ونس اپون اے ٹائم یہاں شیطان تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے مارا تھا, اب تھوڑی وہاں شیطان ہے. اب تو وہ پتھر اس لیے لگا ہوا ہے تاکہ کسی اور بندے کو نہ مار دو آپ شیطان کے. تو ایک نشانی لگا دی بھائی یہاں مارنا ہے پتھر, ورنہ پاکستانی پتہ نہیں کدھر کدھر جا کے مار رہے ہوتے. پی ٹی آئی والے مسلم لیگیوں کو مار رہے ہوتے, مسلم لیگ والے پی ٹی آئیوں والے کو, اور شیطان پر رکھ کے آ جاتے. تو ہمارے یہاں تو اختلاف اعتدال سے نہیں ہوتے نا, تو وہاں حکومت سعودیہ نے نشان لگایا, ورنہ وہاں اصل میں کوئی نشان بھی نہیں تھا, اور وہاں ابھی شیطان ہے بھی نہیں. لیکن حکم دیا گیا کیا کرنا ہے بھائی. اب بے وقوف لوگ کہتے ہیں کیسا حکم ہے یار, جا کے پتھر مارو, اس کے لیے ہم 10-15 لاکھ روپے خرچ کرنے آئے ہیں یہاں پہ. لیکن جو خدا کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں جو خدا کہے گا ہم وہ, ان کو اس عبادت میں بڑا مزہ آتا ہے. خدا کی قسم, حج میں جو رمی کے وقت ایمان بنتا ہے نا, وہ کسی اور موقع پہ وہ جذبات پیدا نہیں ہوتے. لاکھوں لوگ ایسے دیوانوں کی طرح اٹھا کے کنکریاں, یا اللہ یہ 7 کنکریاں مارنے کے لیے 18 لاکھ روپے خرچ کر کے آئے ہیں. ہاں بھائی اسی کام کے لیے, کیونکہ یہ کنکری برائے کنکری نہیں ہے. یہ آرڈر کس کا ہے؟ یہ خدا کا حکم ہے, اس نے بولا ہے یہ کام کرو.
تو جو اللہ کے ماننے والے ان کے لیے یہ کنکری کا عمل ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. جو نہیں ماننے والے وہ لاجک کی تلاش کرتے رہتے ہیں, یار اس کام, ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے ہیں لبرل لوگ, ابے یہ کیا ہے یار, عرفہ میں جا کے بیٹھ گئے, دھوپ میں جا کے بیٹھ گئے اور بغیر سلے ہوئے کپڑے پہن لیے, بس وہ چادریں دو باندھ لی, کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی مینا سے نکل کے ادھر جا رہے ہیں, کبھی مینا میں آ کے بیٹھ رہے ہیں. کیا ہے یار, یہ بور ہو جاتے ہیں لوگ, ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ اس کی لاجک کیا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا. اسی وجہ سے بہت سے حج کرتے ہی نہیں ہیں. لیکن جو اللہ کو ماننے والا ہے وہ کیا کرتا ہے, بھائی اللہ نے حکم دیا مینا جاؤ, اب میں مکہ میں نہیں ٹھہروں گا, مینا جاؤں گا. اللہ نے حکم دیا وہاں سے کہاں جاؤ, مکہ میں جاؤ, تو وہ مکہ جائے گا. اللہ نے حکم دیا اب طواف کرو, اب وہ طواف کرے گا. اللہ نے حکم دیا اب سر منڈاؤ, وہ کیا, اب بتاؤ سر منڈانا کیا عبادت ہے بھائی؟ اسلام تو زینت کو پسند کرتا ہے. سر منڈانا عام حالات میں کوئی سنت عمل نہیں ہے. نبی نے ہمیشہ بال رکھے ہیں, لیکن حج عمرے کے موقع پہ سر منڈا لیا یا قصر کیا. قصر بھی جائز ہے, بال چھوٹے کرانا بھی جائز ہے. کیونکہ مجھ پہ لوگ طنز کر رہے ہوتے ہیں جب میں عمرہ کر کے آتا ہوں, کہتے ہیں اس میں تو 6 عمرے اور ہو سکتے ہیں, ابھی اتنے بڑے بال ہیں کہ 6 عمرے اور ہو سکتے ہیں. تو شروع میں ہم نے ٹینٹ کرا لی تھی, اب قصر کر لیتے ہیں. تو خیر, تو قربانی بھی اسی طرح ہی ہے. اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو ذبح کرو. ابراہیم نے اللہ سے کوئی لاجک نہیں پوچھی, ورنہ تو سب سے زیادہ اللاجیکل کام تو وہ تھا. آج غیر مسلم ہم سے کہتا ہے اتنے ہٹے کٹے جانور, یہ جانور ہم اسٹور کر لیتے, پورے سال میں غریبوں کو کتنا فائدہ ہوتا, گوشت سستا ہو جاتا. تم ایک ہی دن میں کروڑوں اربوں جانور کاٹ دیتے ہو, اور حج کے موقع پہ کتنا کٹتا ہے ایک ہی دن میں. یہ سارا جانور, یہ دنیا میں ایک بہترین غذا ہے گوشت, جو سب سے زیادہ کھائی جانے والی پروٹین والی غذا ہے. تم اس جانور کو ہلاک کر دیتے ہو, کاٹ دیتے ہو, ان کا کیا قصور ہے؟ ہم کہیں گے بھائی پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. وہ ویسے بھی تو مار سکتا ہے نا. اور اس میں ان جانوروں کا حقیقت میں فائدہ ہے, ورنہ جن جگہوں پہ جانور نہیں کٹتے ان میں ان جانوروں کی حالت تو دیکھو. کیونکہ یہ جو جانور ہیں نا, 4 قسم کے جانور, یہ اللہ نے پیدا کٹنے کے لیے, اگر ان کو نہیں کاٹیں گے تو یہ بڑی قسم پرسی میں سسک کے مریں گے یہ. کیونکہ ان جانوروں کا پیٹ انسان بھر سکتا ہے, یہ پالتو جانور ہیں, اور انسان جب تک پالے گا نہیں, جب تک انسان کا اس میں فائدہ نہیں ہوگا تو پالے گا نہیں, اور پالے گا نہیں تو یہ بھوکے مریں گے. آپ دیکھ لو نا, جن علاقوں میں ان جانوروں پہ پابندی ہے گوشت کھانے پر, ان علاقوں میں یہ گائے بھینسے بوڑھے ہو کے تڑپ کے سسک کے مرتے ہیں. یہ وہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس میں حکمتیں کیا ہیں. ابھی تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی حکمت نہ بھی ہو, ہم کس کے آرڈر کو فالو کرتے ہیں. خدا نے حکم دیا یہ جانور میں نے پیدا کیے, ان کو میں نے تمہارے لیے مسخر کیا, تو بقرعید کے 3 دنوں میں اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے. اب غیر مسلم ہم سے کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے, اگر آپ نے جانور کاٹنا ہی ہے تو کچھ ڈسیبل جانور ہوتے ہیں, کچھ لنگڑے ہوتے ہیں, کچھ کاڑے ہوتے ہیں, وہ ویسے ہی ضائع ہونے والے ہیں, تو ان کو کاٹ دو تاکہ ان کا گوشت کام آ جائے. اللہ میاں نے کہا نا 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 نا, جو لنگڑا ہے وہ بولو نہیں چلے گا, جو اندھا ہے وہ نہیں چلے گا. بھائی ایسا ہی ہوتا ہے نا ہمارے یہاں, تو جو مرغی بیمار ہوتی ہے کاٹنا ہی ہے اس کا علاج, کیونکہ وہ تو ویسے ہی مر جائے گی. ابھی ہماری ایک مورنی مر گئی, ہمیں افسوس یہ ہوا کہ پہلے ہم کاٹ دیتے تو اچھا تھا, کام آ جاتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا بیمار جانور, لنگڑے جانور, کاڑے جانور جو ویسے ہی کسی کام کے نہیں ہیں, تو اب چلو ان کو کاٹ کے کیا کر لو, کسی ٹھکانے لگا دو. اللہ نے کہا نا, مجھے صحیح سالم جانور چاہیے, ٹھیک ہے نا, ہٹا کٹا دنیا کی چیخیں نکل جائیں کہ مسلمان کر کیا رہا ہے. پوری دنیا میں یہ ہٹے کٹے بیل, اونٹ 5 سال میں جا کے تیار ہوتا ہے, 2 دانت کا, بچہ بھی نہیں ذبح کرنا, کم سے کم 2 سال کا بیل ہو, بکرا 1 سال کا ہو. ورنہ لوگ کیا کرتے, چھوٹے چھوٹے بچے جن پہ ابھی پیسہ خرچ ہی نہیں ہوا ان کو ذبح کر دیتے. نا 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 نا, تیار ہو چکا ہو, بھرا ہوا جانور ہو. بعض ایسے جانور ہوتے ہیں لوگ مذاق اڑاتے ہیں محلے والے کے, سوپ بنا کے پی لے بھائی تو اس کا, ٹھیک ہے نا. اللہ میں نے کیا کہا, اچھا جانور ہو. تو یہ بات بظاہر اللاجیکل ہے, لیکن مسلمان کا خدا سے رشتہ ہے. اور آپ کو پتا ہے قربانی کا حکم یہود و نصارہ کو بھی ہوا تھا, لیکن ان کے ہاں غامدی صاحب جیسے اسکالرز پیدا بہت پہلے ہو گئے تھے.
انہوں نے ایکچولی کر کے نا سارے قرآن و سنت کا بیڑا غرق کر دیا ان کے اسکالرز نے, جو اب غامدی صاحب کوشش میں لگے ہوئے ہیں, کیونکہ ہر شریعت کے حکم میں نا وہ ان کی ایک اپنی وہ ہوتی ہے, ایکچولی یہ تو اس لیے تھا, ایکچولی یہ تو اس لیے تھا, ایکچولی یہ تو اس لیے تھا. تو کبھی حدیث کو مان رہے ہیں, کبھی حدیث کو نہیں مان رہے. جو حدیث ان کے فیور میں جائے گی وہ حدیث حجت ہے, جو حدیث غامدی صاحب کے فیور میں نہیں جائے گے تو حدیث وہ حجت نہیں ہے. تو یہود و نصارہ میں ایسے اسکالرز پیدا ہوئے, انہوں نے بھی قربانی, جو ان کو اچھا نہیں لگتا تھا ہم بکرے لا کے کاٹ رہے ہیں, قربانی کا حکم تمام امتوں میں رہا ہے, لیکن انہوں نے ایکچولی کر کے اصل میں تو غریب کا مقصد ہے, غریب کا پیٹ بھرنا چاہیے, تو ایکچولی غریب اس سے بہتر ہے اتنے کا بیل لے کر آ رہے ہو, بہتر نہیں کسی غریب کو کھانا کھلا دو اتنے کا, یا کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دو. ہم کہتے ہیں ضرور کراؤ, بقرعید کے بعد کرا دو. آئی بات سامنے, شادی صرف بقرعید کے 3 دنوں میں نہیں ہوتی. دوسری بات یہ کہ آپ ایک جانور کر لیں, قربانی کی سنت بھی ادا ہو جائے گی, اور باقی پیسے کیا کر لیں, غریبوں کی مدد میں لگائیں. یہ فرض کیوں کر لیا گیا ہے کہ جو قربانی کرے گا وہ غریبوں کی مدد نہیں کرے گا؟ اور دوسری بات یہ کہ اسی گوشت سے بھی تو غریبوں کی مدد کی جا سکتی ہے. تو جب تک آپ قربانی نہیں کریں گے قربانی کا فریضہ ادا نہیں ہوگا. غریب کی مدد بھی کریں, لیکن شریعت کے ایک حکم کی وجہ سے شریعت کا دوسرا حکم چھوڑا نہیں جا سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہمارے نبی سے زیادہ غریبوں اور مسکینوں کا خیال کرنے والا کوئی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھاتے تاکہ قربانی جلدی ہو سکے. اس کے بعد آپ اس وقت تک کھاتے کچھ نہیں تھے جب تک جانور ذبح نہ ہو جائے, اور اس بقرعید کے گوشت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا کیا کرتے تھے بقرعید کے دن. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو؟ اور ہمارے لیے ایام تشریق کے اللہ نے روزے حرام کر دیے. کیوں حرام کیے؟ بقرعید کا روزہ جائز ہے, بقرعید کے اگلے دن روزہ جائز ہے, اس سے اگلے دن جائز ہے, اس سے اگلے دن جائز ہے, 4 دن حرام ہے روزہ. حالانکہ بقرعید 3 دنوں کی ہوتی ہے, لیکن گوشت کے اثرات چوتھے دن بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر وہ فریزر اور تازہ 4 دن تک رہتا ہے گوشت. باقی ہماری قوم جو کر رہی ہے وہ تو آپ کو پتا ہے, ایک آدمی نے بکرا ذبح کیا, خواب آیا تو جنت میں وہ بکرا ایک ٹانگ کے بغیر گھوم رہا ہے. 2 مہینے بعد اس نے خواب دیکھا کہ اس کا بکرا 3 ٹانگوں پہ گھوم رہا ہے جنت میں. اس نے کہا بھائی یار یہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا ابھی تو لیگ پیس جو ہے نا ابھی تک تیرے فریج میں پڑا ہوا ہے, ایک ران دے 6 مہینے ہو گئے وہ تیرے فریزر سے نکلی نہیں ہے, وہ کھائے گا تو پھر یہ بھی آگے لگے گی. خیر یہ لطیفہ ہے, اس کی حقیقت نہیں ہے. تو 4 دن تک اللہ نے روزے کو کیا کر دیا؟ بولو حرام. تاکہ اللہ کے لیے تم نے جو جانور قربان کیا ہے یہ دیا اللہ کو ہے. اب اللہ کہتا ہے اب یہ میری ملکیت میں, اب میری طرف سے کیا ہے؟ ضیافت ہے, یہ میری طرف سے میزبانی ہے. کھاؤ کلو منہا, خود بھی کھاؤ, وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, اور محتاجوں کو بھی رج کے کھلاؤ. رج کے کھاؤ تے رج کے کھلاؤ. تو یہ کھانے پینے کے دن ہے, روزہ رکھنے کے دن. روزہ رکھا تو اللہ کی دعوت سے اعراض لازم آئے گا. تو یہ میرے بھائی جب تک ہو نہیں سکتا جب تک جانور کٹے نہیں. سمجھتا ہے بات کو؟ تو اب لاجک سمجھ میں آئے نہ آئے, ہم طیبوا بہا نفسکم, حدیث میں آتا ہے خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو. اور جو لوگ کہتے ہیں جانور پہ ہمیں ترس آتا ہے, اگر اس جانور کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیں نا تو جو بڑھاپے میں اس پہ آپ کو ترس آئے گا نا وہ اس سے زیادہ ہوگا, کسی کے کام کا بھی نہیں رہے گا. آپ دیکھ لو انڈیا میں جو بوڑھے جانور ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, کیونکہ جب وہ انسانوں کے کام کے نہیں ہیں تو بوڑھے ہو جاتے ہیں, بڑھاپے میں کوئی ان کا خیال نہیں کر رہا. اپنے ماں باپ کا آج کل لوگ خیال نہیں کر رہے, بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا رہے ہیں, تو گائے کو بڑھاپے میں کون پالے گا؟ ابے کیا ہو گیا؟ تو وہ مر رہی ہوتی ہیں, پڑی ہوئی ہوتی ہیں سسک کے. تو جب اللہ نے ان کو ہمارے لیے پیدا کیا تو ہم, آپ جو کہتے ہیں نا اتنے جانور پیدا ہو کے کٹ جاتے ہیں, بھائی یہ پیدا اس لیے ہوتے ہیں کہ کٹ رہے ہیں. اگر یہ کٹنا بند ہو جائیں گے تو ان کی نسل بھی کم ہو جائے گی, پھر یہ اتنے پیدا ہی نہیں ہوں گے. تو اس لیے قربانی خوش دلی کے ساتھ کیا کریں. اور اس میں ایک بڑی حکمت ہے, ہمیں گوشت کھانے کو ملتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ میاں مسلمان کو سبزی خور دیکھنا نہیں چاہتے, اللہ میاں مسلمان کو گوشت خور دیکھنا چاہتے ہیں. دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں, کچھ ویجیٹیرین ہوتے ہیں جو گھاس پھوس کھاتے ہیں, پتے کھاتے ہیں, وہ گوشت بالکل بھی نہیں کھاتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گوشت کو پسند کرتے ہیں. ہمارے نبی کی جو صفات ہیں, قرب قیامت پہ ایک نبی آئے گا, پچھلی کتابوں میں وہ گوشت خور نبی ہوگا.
ہمارے نبی نے اونٹ, اچھا گوشت بھی گوشت ہونا چاہیے, مچھلی از ناٹ کالڈ گوشت, فش بھی ویسے گوشت کہتے ہیں, لیکن جو لحم ہے نا عربی میں, لحم التحام سے نکلا ہے, التحام گھمسان کی جنگ کو بولتے ہیں عربی میں. تو لحم میں بھی کیا ایک شدت پائی جاتی ہے گوشت میں, یہ شدت گائے میں, اونٹ میں, دمبے میں, بکرے میں پائی جاتی ہے, مرغی میں اور مچھلی میں نہیں پائی جاتی. کھائیں مرغی مچھلی بھی, قربانی ان کی نہیں ہوگی. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ زیادہ پروٹوکول ان 4 جانوروں کو دے رہے ہیں. گوشت کھانا ہو تو اونٹ کا کھاؤ, یا بچیا بچڑے کا کھاؤ, یا دمبے کا بھیڑ کا کھاؤ, یا بکرے کا کھاؤ. آج کیا کھایا جا رہا ہے؟ بچوں کو تو کھلا ہی نہیں رہے یہ چیزیں, اور کھلاتے بھی کیسے, سارا فیٹ اس کا نکال کے نا, بالکل جو اصل اس کی جو طاقت تھی جس میں. دمبے کی چربی مہنگی ہو گئی سوراب گوٹ میں, جب سے میرا بیان دمبے کی چربی کے فضائل پر آیا ہے. میں گیا چکی خریدنے, اس نے کہا مصعب آپ کا بیان آیا تھا نا چکی کے فضائل, دمبے کی چکی میں. واقعی یہ جو دمبے کی چکی ہے, اس کی جو چربی ہے, یہ بہت زبردست چیز ہے. کھایا کرو اس کو, پھر ورزش بھی کرو, ایسا نہ ہو دھماکے سے پٹ پٹا کے ہلاک ہو جاؤ. تو ہمیں اللہ گوشت خور دیکھنا چاہتے ہیں. کیوں؟ گوشت کھانے سے جسم پہ گوشت چڑھتا ہے, جسم میں طاقت آتی ہے. آج تو میڈیکل سائنس لوگوں کو سبزیوں سے ہٹا کے کس پہ لا رہی ہے؟ گوشت پہ لا رہی ہے. سبزیاں بھی کھائیں, ہمارے نبی نے سبزیاں بھی کھائی ہیں, کھجور کھائی ہے اور بہت ساری چیزیں, لیکن گوشت مسلمان کے مذہب کا ایک حصہ ہے. جتنی بھی اسلامی دعوتیں ہیں نا, ان میں گوشت کا تذکرہ ملے گا آپ کو. سبزیاں کھائیں آپ, ہم نہیں منع کر رہے, ضروری ہے سبزیاں کھانا بھی, لیکن مسلمان گوشت سے اوائڈ کر نہیں سکتا. ایکچولی کیوں نہیں اوائڈ کر سکتا؟ 4 دعوتیں ہیں, بس وہ بتا کے میں بیان ختم کرتا ہوں. اسلام میں دعوت ہے بقرعید کے موقع پہ, اس میں کیا دال چاول کا حکم ہے؟ گوشت. جب تک یہ 4 بڑے جانور نہیں کٹیں گے قربانی کا فریضہ ادا نہیں. اس میں بھی چکن نہیں ہے, چکن نہیں ہے, وہ گوشت جس میں لحم ہو. لحم کا مطلب التحام, شدت پائی جائے. کھاؤ تو پتا چلے کچھ کھایا ہے, دمبا کھاؤ تو پتا چلتا ہے کہ کھایا ہے, گائے کھاؤ تو پتا چلتا ہے, اونٹ کھاؤ تو. مرغی سے کبھی پتا چلتا ہے, کبھی نہیں چلتا, ہلکی چیز ہے نا وہ. دوسرا دعوت ہے اسلام میں ولیمے کی. جب آپ کی شادی ہوگی, اسلام کہتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے, جب بھی ہوگی. ایک صاحب کو ہنسی آئی, میں نے کہا جب بھی, تو وہ ہنس رہے ہیں. جب بھی آپ کی شادی ہوگی آپ نے کیا کرنا ہے, ولیمہ کرنا ہے. اور ولیمے کے بارے میں بھی ترغیب یہ ہے, اولم ولو بشاتن, اگرچہ ایک بکرا کرو. تو وہاں بھی اصل کیا ہے ولیمے میں؟ گوشت. یہ مذہبی دعوتیں ہیں نا بھائی, آپ کا بچہ پاس ہو گیا, آپ دعوت کرو گے, مذہبی دعوت تھوڑی ہے. کوئی سنت دعوی تو آپ خوشی میں کر رہے ہو, کرو, کوئی منع بھی نہیں ہے, لیکن مذہب نے جن دعوتوں کو پروموٹ کیا ہے وہ کون سی ہیں؟ وہ یہ 4 دعوتیں ہیں. بلکہ اس سے پہلے, سب سے پہلے حج کے موقع پہ دم شکر, جو آپ نے ایک سفر میں حج عمرہ کیا, وہاں کیا کٹے گا؟ شکرانے میں بکرا کٹے گا. وہاں بھی بکرا کاٹا جا رہا ہے, گوشت کھاؤ بھی اور پھر کھلاؤ بھی. دوسرے موقع پہ بقرعید, وہاں بھی کیا کٹے گا؟ گوشت, بڑا گوشت. بڑے سے میری مراد جو ریڈ میٹ ہوتا ہے, بکرا بھی اس میں داخل ہے. تیسرے نمبر پہ اسلام میں دعوت ہے ولیمے کی. جب بھی آپ کی شادی ہوگی اپنی ذمہ داری پہ, تو آپ نے اگلے دن رخصتی کے بعد کیا کرنا ہے بھائی؟ ولیمہ. تو ولیمے کے بارے میں آتا ہے اولم بلو بشاتن, وہاں بھی مرغی بھی نہیں ہے. آج کل ولیمے میں چکن بریانیاں کھلائی جا رہی ہیں. تو جیسا ولیمہ ہوگا آگے زندگی بھی ویسے چکن کی طرح گزرے گی. تو ولیموں میں بکرے کی بریانی, بیف بریانی یہ بنوایا کرو. سمجھتے ہو؟ بکرا کھلاؤ لوگوں کو, بکرا نہیں تو گائے کھلا دو. تو تیسرے نمبر پر ولیمے کی دعوت ہے. چوتھے نمبر پر اسلام میں عقیقے کی دعوت ہے. اسلام کہتا ہے جب بچہ پیدا ہوگا تو 18واں بھی پیدا ہو رہا ہے تو فیملی پلاننگ والے تو بے ہوش ہو کے ختم ہو جائیں گے, مر جائیں گے. اللہ کہتے ہیں پہلے بچے پہ بھی 2 بکرے, 18ویں پہ بھی 2 بکرے. بیٹی ہے تو 1 بکرا, بیٹا ہے تو 2 بکرا. یا گائے کے 2 حصے, اونٹ کے 2 حصے, گائے کے 2 حصے, یا دمبا 1-2 دمبے, اور لڑکی ہے تو 1 حصہ. تو وہاں بھی کیا ہے, اللہ میاں کہہ سکتے تھے تمہارے بچہ پیدا ہوا بریانی کی 2 دیں گے, دال چاول کی 2 دیں گے, کہہ سکتے تھے نا اللہ تعالیٰ. بچہ پیدا ہوا 6 برگر 3 پیزے, کہہ سکتے تھے نا. نا اسلام برگر کو اور پیزوں کو اور یہ جو دیکھ کے چاول ہیں ان کو پروموٹ نہیں کر رہا. اسلام کہہ رہا ہے خوراک, بچہ پیدا ہوا ہے تجھے کیا کھلانا ہے لوگوں کو؟ بکرا کاٹ کے, مرغی بھی نہیں. تو بھائی یہ 4 اسلامی دعوتیں ہیں. یہ دعوت اسلامی نہیں ہے, یہ اسلامی دعوت ہے.
ایک تو دعوت اسلامی، وہ تو ایک تنظیم ہے، یہ ہے اسلامی دعوت. 4 کھانوں کے علاوہ اسلام میں کوئی 5واں کھانا نہیں ملتا. وہ پھر ہے آپ کے لیے جائز ہے، لیکن وہ مذہب نہیں ہے. وہ یہ 4 تو مذہبی کھانے ہیں. ان 4 میں اللہ ہمیں بڑا گوشت کھلا رہے ہیں، مرغی بھی نہیں اور مچھلی بھی نہیں. تو یہ کچھ ہوگا میرے بھائی، اس میں کچھ دم ہوگا. تو اللہ ہمیں بقرعید کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، قربانی جذبے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.